حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 3 بار یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا صحرا میں موجود ریت کے ذروں کے برابر یا درختوں کے پتوں کے برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے، لیٹنے سے آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسرا و کسرا تو ریشم اور مخلوم کے گدو پر سوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوریوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رونے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لیے کان لگائے حکم بجا لانے کے لیے سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کل سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ مطالبہ کرتا ہے کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارے اور عیش و خوشی سے پرہیز کرے۔ سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک صاف ہو کر سوئیے۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ ہو تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھو کر سوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی اور وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا، اس سے کوئی نقصان پہنچا یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے اور اگر کبھی اس حال میں کا ارادہ فرماتے کہ غسل کے حاجات اور ناپاکی کے مقام کو دھوتے اور پھر وضو کر کے سو جاتے۔ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے، کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیجئے۔ ایک بار مدینہ میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھا دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کر بتی بجھا دو اور بسم اللہ کہہ کر پانی کے مشکیزے کا منہ باندھو اور بسم اللہ کہہ کر کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو اور اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی سرپوش وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور چیز برتن پر رکھ دو۔ سوتے وقت بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجئے، پینے کا پانی اور گلاس، لاٹھی، روشنی کے لیے ماچس یا ٹارچ، مسواک، تولیہ وغیرہ۔ اگر آپ کہیں مہمان ہو تو گھر والوں سے بیت الخلا وغیرہ ضرور معلوم کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی بھی وقت ضرورت پیش آ جائے اور زحمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ کے سرانے کے ساتھ یہ چیزیں رکھی رہتی، تیل کی شیشی، کنگھا، سرما دانی، کینچی، مسواک، آئینہ اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیخ جو سر وغیرہ کو جانے کے کام میں آتی۔ سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس ہی رکھے، جب سو کر اٹھے تو تلاش نہ کرنا پڑے اور اٹھتے ہی جوتے میں پیر نہ ڈالیں۔ اس طرح کب کیڑے میں بغیر جھاڑیے نہ پہنے، پہلے جھاڑی ہو سکتے کہ جوتے یا کپڑے میں کوئی موذی جانور ہو اور اللہ نہ کرے وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجئے اور اگر کبھی سونے سے پہلے کسی ضرورت کے لیے اٹھے اور پھر آ کر لیٹے تب بھی بستر اچھی طرح جھاڑ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جب کوئی شب میں بستر سے اٹھے اور بستر پر جائے تو اپنے لنگی کے کنارے سے 3 بار اسے جھاڑ دے، اس لیے وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز بیٹھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہوئے 3 بار کہے استغفر اللہ الذی لا الہ
الہ الا اللہ هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں اس عظیم ترین اللہ سے استغفار کرتا ہوں یا کرتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور تائب قائم و دائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع ہوتا ہوں تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کی طرح بے شمار ہو، اگرچہ وہ گناہ درختوں کے پتوں کی تعداد میں ہو، اگرچہ وہ گناہ اکٹھا ریت کے ذروں کی تعداد میں ہو، اگرچہ وہ دنیا کے دنوں کے برابر ہو۔ نہایت ہی مختصر دعا ہے، اور پڑھیے، میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بستر پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو اس وقت آدمی کے پاس ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آ پہنچتے ہیں۔ فرشتہ ایسا کہتا ہے، اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتے ہیں، اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر کر کے سوئے تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے، دونوں ہاتھ دعا مانگنے کے لیے طرح ملاتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتے سے جسم پر پھیر لیتے، سر، چہرہ، جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے، اور آپ 3 مرتبہ یہ فرماتے، جب سونے کا ارادہ کریں تو دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پڑھ لیتے۔ حضرت برار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے، الہی مجھے اس روز عذاب سے بچا جس روز تو نے اپنے بندوں کو اپنے حضور اٹھا کر حاضر کرے گا۔ آپ نے یہ کلمات 3 بار پڑھتے جب ٹٹ لیٹے اور بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔